سب سے پہلے تو آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ شرجیل میمن صاحب کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کا رابطہ ہوا، پھر قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ اب ایک تو چیز یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ فیصلہ واپس لیں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید احتجاج کے باعث ہم یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی تاثر جائے گا کہ شاید ہم سندھ کا پانی چوری کرنا چاہ رہے تھے جو احتجاج کے بعد ہم نے فیصلہ واپس لیا ہے۔ یہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت بیانات بھی آ رہے ہیں۔ یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیسے شاہ صاحب؟ بات واضح ہے کہ ڈسپیوٹ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے، اور یہ چشمہ لنک کینال سے بھی چلا آ رہا ہے، چیزیں کینال سے بھی۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ ایمیکیبلی حل کرنا چاہیے، کیونکہ 91 کے اکارڈ میں ہر چیز کلیئر ہے۔ ہم بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ 91 کے اکارڈ کے بعد، چاہے وہ اکارڈ اس وقت ہوا تھا پیپلز پارٹی مخالفت میں تھی، اپوزیشن میں بیٹھتی تھی، جام صادق کے زمانے میں ہوا تھا، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سرکار کو ایکسپٹ کیا تھا۔ اب اس کے باوجود اب اگر اس سرکار کے بعد پیدا ہو رہی ہے تو یہ صرف سندھ کے لوگ مگر خود پنجاب کے کافی لیڈروں نے اس پہ بات بھی کی ہے، جہاں تک کہ ہمیں پتا ہے کہ پلاننگ ڈویژن جو ہے اس نے بھی اس پہ آبزرویشن کیا تھا کہ جو پانی لیا جائے گا وہ پانی پنجاب سے بھی لیا جائے گا، اور ان زمینوں کا لیا جائے گا جو زمینیں آباد ہیں اور وہ غیر آباد ہو جائے گی۔ تو یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو جتنا جلدی حل کرنا چاہیے حل کیا جائے۔ اس کو لنگران کریں گے تو اور نقصان ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم وفاق کو مضبوط مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری فیڈریشن ہے، ہر صوبے کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ 2 صوبے پہلے ہی کرائسس میں چل رہے ہیں، تیسرے صوبے کو کیوں اس حالات میں ڈالا جا رہا ہے جس سے کرائسس بڑھے؟ جہاں پہ حالت بہت خراب ہے، 4 دن ہوئے راستے بند ہیں، گیس آنے جانے کا جو لوگوں کا سسٹم ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ بند ہو چکا ہے، 4-5 دن ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی حل کیا جائے، جتنا بھی جلد ہو سکے حل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسے حالات پیدا ہوں جس سے بالکل نقصان۔ لیکن آپ کا موقف تو ہے کہ حکومت یہ منصوبہ واپس لے، فوری طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے، لیکن حکومت جو آپ سے رابطے کر رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم بات کر کے اس معاملے کا حل چاہتے ہیں، اور آپ کا موقف بالکل واضح ہے کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لیں، تو پھر حکومت کے ساتھ بات کس پر ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے کہ 91 کے اکارڈ کے مطابق جو فیصلہ ہے وہی کنٹینیو ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا نیا سسٹم مت ڈالے، نیا تجربہ نہ کریں جس سے ایک خلفشار پیدا ہو، جس سے عوام، سندھ کے عوام اور دوسرے صوبے کے عوام آپس میں ٹکرا جائے۔ ہم چاہتے ہیں یہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہمارا بڑا 2 ٹوک موقف ہے، ہم اس میں کوئی سیاست نہیں کر رہے، یہاں ہمارے خلاف بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے، اور جبکہ ہم حکومت میں سپورٹ میں ہیں، بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر اس جگہ پہ ہم مجبور ہو جائیں گے جہاں پہ پاکستان کے صوبے کے لوگ سراپا احتجاج ہوں گے، اور وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جب ناکام ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اثرات ہم پہ پڑیں گے۔ ہم نہیں چاہتے فیڈریشن کمزور ہو، ہماری پوری کوشش ہے کہ فیڈریشن مضبوط ہو اور پاکستان ہمارا مضبوط ہو، اور لوگوں کے حقوق سے مذاق نہیں کیا جائے۔ اور جو پاکستان کے اکارڈ ہے، آفیشیل اکارڈ ہے، جن کو کانسٹیٹیوشن کور بھی ہے، 91 کے اکارڈ کے مطابق اس پہ رہنے دیا۔ تو شاہ آپ اگر حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہی موقف رکھیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے؟ یہ منصوبہ جو ہے وہ 91 کے اکارڈ کے خلاف ہے اور فیڈریشن کے بھی خلاف۔ لیکن سر ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت یہ جو فیصلہ ہے کینالز کا، اس کو چلے سپورٹ تو کر رہی ہے، یا وہ اس نے فیصلہ تو کیا ہے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ منصوبہ آگے بڑھے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں کریں؟ جو حکومت بیٹھی ہے، جو کر سکتی ہے، جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، ہم تو ان سے ہی بات کریں گے نا۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور تو نہیں کہ کوئی بھی منصوبہ ایسا بنائے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی نہ ہو اور اس کے برخلاف یہ فیصلہ کیا جائے۔
تو یہ کیسے پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ ہم تو حکومت کی بات کریں گے، مگر ہم ایسا مسئلہ نہیں کرنے دیں گے جس سے لیکن شاہ صاحب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ کی حکومت آپ نے سپورٹ کیا اور حکومت بنی اتحادی، تو اس وقت آپ کا ایک معاہدہ تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، اب وہ آپ کے تحفظات دور نہیں ہوئے، ایک کمیٹی بنی، وہ آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، ان تحفظات کے بعد ہم نے موٹر ویز کا معاملہ دیکھا، ان پر آپ کو تحفظات تھے، اب یہ ایشو کینالز کا ہے، تو اس میں آپ کے مخالفین پھر یہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے تحفظات تو ڈے ون سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کی مجبوری کیا ہے کہ آپ حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے؟ دیکھیں، ہم جو ہمارے اختلافات ہیں، جو اس وقت ساری چیزیں ہیں ہماری حکومت کے یہاں جو فائنل ہوا تھا، اس پہ بات ہوتی رہے گی، ہم کرتے رہیں گے، مگر یہ سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ لیکن شاہ صاحب پھر ایک تاثر جو ہے وہ تو زرداری صاحب کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے منصوبے کی منظوری دی، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئین کے مطابق زرداری صاحب کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی منصوبے کی منظوری دیں۔ بالکل، پریزیڈنٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آپ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، پریزیڈنٹ صرف 2 جگہوں پہ سائن کر سکتا ہے، ایک بل ہو، فنانس بل ہو یا کوئی آرڈیننس ہو، اس پہ سائن کر سکتا ہے، باقی پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی پہلی ایڈریس میں بڑا کلیئرلی موقف دیا اور کلیئرلی میسج دیا کہ ایسے پروجیکٹ نہیں لایا جائے جس سے فیڈریشن کو نقصان ہو، اور نہیں لایا جائے، تو پھر بڑا کلیئرلی کہا ہے۔ اور کیا کریں، جو ہمارے مخالف ہیں جانتے ہیں کہ اس کا وہ فائدہ لے رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی پہلے بھی کالا باغ ڈیم تھے یا اور ایشوز تھے، اس پہ ان کا واضح موقف رہا ہے پانی پہ، پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے پانی پہ۔ اور جو پانی کی پہلے پوزیشن تھی تو 114 ایم ایف پانی تھا، آج 94 ہے، اور آگے چلتے چلتے کم ہوتا جائے گا۔ ہمیں تو آگے 10 سال 15 سال آگے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہوگا۔ سارے پاکستان میں بسنے والے لوگ، حکومتیں، سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پانی کے چیزوں پہ کس طریقے سے پانی کے مسئلے کو پاکستان میں سیٹل کیا جائے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایشو اور پیدا نہ ہو۔ اب یہ جو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے تو پھر شاید ہم حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے، آپ صورتحال اس طرف دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے یہ کینالز کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ بجٹ تو بہت دور ہے، ہم چاہتے ہیں آج یا کل ہو جائے۔ نادر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے، آج حل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی آدمی آ جا نہیں سکتا، بالکل بند ہے، ہر چیز بند ہو چکی ہے۔ شاہ صاحب، یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب رابطے کر رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ شرجیل میمن صاحب سے رابطہ ہوا، پھر آج ایاز لطیف علیجو صاحب سے رابطہ ہوا ہے، زین شاہ صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی رابطہ ہوا ہے، تو کوئی آپ سے بھی رابطہ ہوا ہے کسی مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کا؟ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، رانا ثناءاللہ نے رابطہ کیا ہے، اس سے شرجیل میمن نے بھی بات کی ہے، چیف منسٹر سندھ ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ملنے کی بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم رابطہ کریں، ہم ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے ہمیں سب کو نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو، کے لیے بات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہے، فیڈریشن کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کر رہی ہے۔ ہم بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے جس سے نفرتیں بڑھیں۔ باقی جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایسے مسئلے ہوں، ان کو ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو ایکسپلائٹیشن میں جائے۔ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا بھلا ہو، ملک کا بھلا ہو، ملک کے عوام کا بھلا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس 4 دن کے اندر کم سے کم 50 سے 60 ارب کا لاس ہوا ہے۔ لیکن شاہ صاحب، آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں صاحب ان ایشوز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کینالز کا ایشو ہے ان میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہر سیاسی آدمی کو، ہر سیاستدان کو پاکستان کے لیے، پاکستان کے حالات کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہو، چاہے سندھ کے پانی کا مسئلہ ہو، یا پاکستان کے پانی کا مسئلہ ہو، یا پنجاب کا مسئلہ ہو۔ ہر سیاستدان کو اپنا اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے ملک کے لیے۔